واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کئی جگہوں سے مٹی لی گئی۔ آج دنیا میں انسان، کئی سارے انسان بستے ہیں، کئی ساری قومیں بستی ہیں، ہزاروں زبانیں، ہزاروں نسلیں، ہزاروں قبیلے، ہزاروں خاندان ہیں۔ سب کا نسب جو ہے آدم علیہ السلام سے چلا ہے، جن کو جد امجد کہا جاتا ہے، بنی آدم۔ تو اس لیے آدم کی اولاد ہیں سارے انسان، تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ نسب چلا، اور پھر آدم علیہ السلام کے سلسلے سے پھر کئی سارے قومیں، کئی سارے قبیلے، کئی زبانوں میں پیدا ہوئے۔ تو اس لیے کوئی اگر امریکہ سے مٹی لی ہے تو امریکی بنا، یورپ سے لی ہے تو یورپی لوگ پیدا ہوئے، برطانیہ کی مٹی ہے تو وہاں کے لوگ بنے۔ پاکستان میں کئی قومیں ہیں، اگر خیبر پختونخوا کی مٹی ہے تو پٹھان پیدا ہو رہا ہے، پنجاب کی ہے تو پنجابی پیدا ہو رہے ہیں، سندھ کی ہے تو سندھی پیدا ہو رہا ہے، بلوچستان کی ہے بلوچی ہو رہا ہے۔ تو ہر جگہ کی اللہ تعالیٰ نے مٹی جمع کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے بنایا ہے۔ اور پھر اس لیے انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، کیونکہ سلسلہ نسب جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور پھر انسانوں کا سلسلہ نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا کیا، جوڑے جوڑے بنایا، مرد عورت سے کے ملاپ سے پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع کیا۔ پانی کے ایک قطرے سے، ایک نطفے سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اور ایک حسین و جمیل انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت سانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنا دیا، مؤنث مذکر، مرد عورت بنا دیے۔ ہر جاندار میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، جو بھی مخلوق ہے سب کے جوڑے جوڑے بنائے، اور وہاں سے یہ سلسلہ نسل کا آگے چلا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ جو کچھ، اور کسی مادہ کو جو کوئی حمل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور عورت کو حمل ہو گیا، بچہ ہو گیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ بچہ کیسا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی۔ کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنا دیا، کبھی ایک ہی وقت میں 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کبھی اللہ تعالیٰ نے بچیاں پیدا کر دی، ویہب لمن یشاء الذکور، کبھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے پیدا کر دیے، لڑکے پیدا کر دیے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، کبھی اللہ تعالیٰ دونوں پیدا کر دیتا ہے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی ایک ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور بعض کو اللہ تعالیٰ حکیم بنا دیتا ہے، باز بنا دیتا ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ میں رکھا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے تو بتا دے گا، ڈاکٹر بتا دے گا کہ لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کالا ہوگا، گورا ہوگا، کون سی زبان بولے گا، کیسا ہوگا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے انسان کے، عورت کے جو رحم میں جو نطفہ ٹھہرا، حمل ٹھہرا، اس سے بھی اللہ واقف ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔